ایڈلیڈ میں دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستانی بالرز چھا گئے۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 35 اوورز میں 163 رنز پر ڈھیر۔ حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حارث رؤف نے ون ڈے میں دوسری بار 5 وکٹیں حاصل کیں۔ شاہین شاہ آفریدی کی بھی شاندار بالنگ، 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ نسیم شاہ اور محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ جوش انگلس 18، ارون ہارڈی 14 رنز بنا پائے۔ گلین میکسویل 16، پیٹ کمنز 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 164 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ آسٹریلیا کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کا راج۔ ملتان میں اسموک خطرناک صورتحال اختیار کر چکی۔ ملتان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 2135 ریکارڈ۔ لاہور 730 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ اسلام آباد اور پشاور میں بھی اسموک کی لپیٹ، آلودہ فضا میں سانس لینا انسانی صحت کے لیے خطرناک بن چکا۔ شہری اسموک کے نقصان سے بے خبر، ماسک پہنے بغیر اپنے کاموں میں مصروف۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اسموک کے باعث آنکھوں اور گلے کے انفیکشن کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ 1 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد شہری متاثر ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 روز اسموک کی صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر میں مارکیٹس رات 8 بجے تک بند کرنے کا حکم۔ اسموک اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت کا پنجاب بھر میں اتوار کو مارکیٹس مکمل بند رکھنے کا بھی حکم۔ ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے دوران سماعت ریمارکس میں کہا، ڈولفن پولیس بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسموک سے متعلق سرگرمیوں کو مانیٹر کریں گے۔ 11 بجے کے بعد گاڑیاں آتی ہیں کہ ان سے دھواں نکلتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ کاش افسر باہر نکل کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز اپنے اضلاع کے دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ان آفیسرز کی ذمہ داری نہیں کہ وہ باہر نکل کر دیکھیں؟ تیرہ رکنی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج طلب۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اجلاس 2 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان شریک ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین شرکت کریں گے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، فاروق ایش نائک، شیخ آفتاب احمد اور روشن خورشید بروچہ بطور ممبر شریک ہوں گے۔ اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان بھی شریک ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیسز کی سماعت تاخیر کا شکار۔ 2 رکنی بینچ نے نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس صلاح الدین پہنور نے ریمارکس میں کہا کہ آج آئینی بینچز بند رہے ہیں۔ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا، روسٹر برانچ طے کرے گا۔ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا، نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے وکلاء نے عدالت سے اجازت مانگی تھی۔ پی ٹی آئی کو کوئٹہ میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی آج جلسے کی درخواست مسترد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات ہیں، جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تحریک انصاف جلسہ ملتوی کرے۔ پی ٹی آئی نے آج ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کا الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، ریٹ پٹیشن مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دینے کے خلاف دائر کی جائے گی۔ عدالتی فیصلے کے باوجود مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا منگل کو بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرانے کا حکم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر دن میں 3 مرتبہ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتے ہیں۔ ملاقات منگل اور جمعرات کو طے ہے۔ ہم تو ہمیشہ عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ فیصل چودھری تو روزانہ 8 گھنٹے ملتے ہیں، یہ پھر بھی شکایت کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کون کرے گا۔ جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کوارڈینیٹر کے تنازع سامنے آئے۔
بانی پی ٹی آئی فیملی فرینڈز وکلا جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہ لسٹ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بانی پی ٹی آئی سے لسٹ لے کر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھیجیں گے۔ امید ہے کہ اس سے جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی وکلا کے درمیان تنازع ختم ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اقتدار میں آ کر ایسا نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ ایک نمائشی چیز بن چکی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کل سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی گئیں۔ اڈیالہ روڈ کو بند کر کے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا گیا۔ مقدمات جھوٹے ہیں، عدالت اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے۔ یہ نااہل اور خود ساختہ حکومت ہے، ان سے کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ منی بجٹ لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ باور اعوان بولے تمام بنائے گئے مقدمات تاریخ کے کوڑے دان میں جانے والے ہیں۔ سب بانی پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہیں۔ پہلے کلبھوشن کے خلاف مقدمہ چلائیں۔ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک سے جانے کو تیار نہیں۔ نون لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کی 92 نیوز کے پروگرام مقابل میں گفتگو۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ خود کو بہترین ڈیل میکر قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کے لیے پاکستان میں استحکام انتہائی ضروری ہے۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ٹرمپ مشرق وسطی میں سعودی ولی عہد اور یو اے ای کی قیادت سے مل کر کام کریں گے۔ ایران خطے میں بڑی جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق سوال۔ میتھیو ملر کا جواب دینے سے گریز۔ کہا انتخابی نتائج کے بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کروں گا۔ یوکرین کے لیے مختص رقم اسی سال منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں قیدیوں کی رہائی اور خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے ہمارے پاس کافی دن ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اظہار۔ کہا الیکشن جیتنے کے بعد سے 70 عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، ابھی تک روسی صدر سے بات نہیں کی، لیکن ان سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ مزید کہا غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی ترجیح میکسیکو کے ساتھ سرحد مضبوط بنانا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر پیوٹن کی نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا روس ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ پینسلوینیا میں قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کا جرأت کا مظاہرہ قابل تعریف ہے۔ یوکرین اور روس کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بارے میں ٹرمپ کے ریمارکس کو سراہتا ہوں۔ ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ امریکی صدر نے بھی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کی شکست کے بعد جو بائیڈن کا پہلا خطاب۔ کہا 20 جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی۔ جمہوریت میں ہمیشہ عوام کی رائے چلتی ہے، صرف جیت ہونے پر ہی ملک سے پیار کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ ہم مضبوط امریکی معیشت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کابینہ کی تشکیل کا آغاز کر دیا۔ سوزی ویلز چیف آف سٹاف نامزد، مائک پومپیو کو وزیر دفاع بنائے جانے کا امکان۔ رک گرینیل وزیر خارجہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی امور کے بھی امیدوار۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کو خوراک اور دواؤں سے متعلق ذمہ داری ملنے کی توقع۔ ایلون مسک کو فضول سرکاری اخراجات پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ملنے کا امکان۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ وفاقی عدلیہ کی تشکیل 9 کے لیے تیار۔ ماتحت عدالتوں میں 100 سے زائد خالی آسامیوں پر قدامت پسند ججز لگائیں گے۔ نئے ججز ماحولیاتی، مالیاتی اور دیگر ضوابط پر سخت فیصلے کریں گے۔ نو منتخب صدر ٹرمپ نے عہدہ چھوڑنے کا کہا تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ چیئرمین امریکی فیڈرل ریزرو جیروم پاول کہتے ہیں فیڈرل ریزرو کے 7 گورنرز میں سے کسی کو بھی عہدہ نہیں ہٹایا جا سکتا۔ صنعتی قرضوں پر شرح سود میں 25 پوائنٹس کی کمی کر دی گئی۔ شرح سود 4.5 سے 4.75% کے درمیان رہے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، لیکن مہنگائی کے خدشات کم نہیں ہوئے۔ مہنگائی کی شرح کا ہدف 2% تک لانے کے لیے پرعزم۔
डिप्लोमेटिक इंक्लेव में तारीख में पहली बार केस के जदीद तरीन खिदमत मरकज का क़याम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारतकारों की सहूलत के लिए कायम खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खिदमात एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सफ़ीरों और गैर मुल्कियों की सहूलत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने रेंजर सिंध के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल अजहर वकास ने रेंजर सिंध की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की। इसराइल का जदीद जंगी तैयारों के हुसूल के लिए अमरीकी कंपनी से मुआहिदे के तहत इसराइल अमरीकी कंपनी बोइंग से 25 जदीद F-15 जंगी तैयारे हासिल करेगा। 15 तैयारों की फराहमी 2031 में शुरू होगी। हर साल 4 से 6 तैयारे फराहम किए जाएंगे। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक नए तैयारे ज़्यादा तवील परवाज कर सकेंगे, ज़्यादा गोला बारूद ले जा सकेंगे। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस से 2 फ्रांसीसी सिफारतकारों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। फ्रांस का इसराइल से शदीद एहतिजाज।